اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے. میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کے کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے. نا وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں. آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا. ارے مفتی صاحب کب سے تلاش میں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی. آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں. ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں. ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے ہم کو. وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. بھائی سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی، صبر کرو، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد لے رہا. اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا. ابھی بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دیے ہیں، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے. پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا. تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا. صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونے لگا، پھر بند کر دوں گا. تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے. میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں. اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا. میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب. تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ. میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلا. کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا. جو آدمی پڑھ کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے. آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے. آپ خدا سے لڑ رہی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے. خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو. دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو. حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال. دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا. میرا خدا میرے ساتھ غلط. میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے. یہ کیا میری تو زندگی ایسی. میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے. W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا. W11 لانڈی جاتی ہے؟ کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. کیا فائدہ W11 ہم فضائل سن. ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں. آپ گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں. مفتی صاحب کو وظیفہ بتا دیں، سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا. جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا. تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے. وہ کہہ رہا نہیں، وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے.
ہے भाई, खिड़की में हवा भी आ रही है, उसको किराया मैंने भी उतना दिया, खुदा क्या नाइंसाफी कर रहा है, उसको खिड़की ड्राइवर के साथ बिठा दिया और मुझे लटका दिया। तो खुदा कहेगा भाई वो जो वहां बैठा हुआ है ना, तू तो फिर भी 2 मिनट में आराम से उतर के चला जाएगा, वो जो वहां घुसा हुआ है उसको निकलते निकलते 2 दफा जेब कटेगी उसकी। तो ये टेंशन बर्दाश्त कर लो। दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है। तो मैंने कहा इसके अलावा, क्योंकि ये टेंशन ही कोई दूसरी टेंशन खड़ी हो जाएगी। फिर मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा आपका माजूर बच्चा पैदा हो, माजूरी भी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी, तो आप ये सोच लो कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा टेंशनों में हैं। मैंने कहा आपका शौहर अच्छा है, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, ससुराल सपोर्ट कर रहा है, बच्चों में एक फॉल्ट पैदा हो रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी टेंशन है। ऐसे ऐसे मियां मिले हुए हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिंदगी अजाब बनाई हुई है। उन औरतों से पूछोगे तो वो कहेंगी अल्लाह इस शौहर से जान छुड़ा दे, बेशक माजूर बच्चा पैदा हो जाए, इस सास से जान छुड़ा दे। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, ऐसी औरतें भी हैं, खाने को रोटी नहीं है, वो कह रहे माजूर बच्चा पैदा हो जाए मगर इज्जत की छत मिल जाए। आपको इज्जत से छत मिली हुई है, ससुराल में इज्जत मिली हुई है, शौहर शरीफ है, शौहर खिला रहा है, पिला रहा है, एक टेंशन है। और ये टेंशन भी अल्लाह क्या कह रहा है? मैंने उनको हदीस सुनाई, मन सखिता फलाहुर रिजा। नबी ने फरमाया जब अल्लाह किसी मुश्किल में डाले, फलाहुर सखत, तो जो अल्लाह से नाराज हो गया ना, अल्लाह भी उससे नाराज, और जो अल्लाह से राजी रहा, अल्लाह भी उससे राजी रहेगा। अल्लाह की रिजा मिलेगी भाई। एक सहाबिया नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का या कोई आसेब का दौरा था, क्या था, मैं जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो नबी ने क्या फरमाया? फरमाया ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं। फिर जन्नत की गारंटी नहीं है। अमल है, अच्छा अमल हुआ तो जन्नत, मिजान का तराजू भारी हो गया, नहीं हुआ तो क्या जहन्नम। लेकिन अगर तुम इस बीमारी पे सब्र करो और इस अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ, जन्नत की गारंटी। क्योंकि इस सब्र पे जो तुम्हें अजर मिलेगा ना, वो इतना भारी होगा कि अगर जिंदगी में कुछ गुनाह हुए भी तो ये नेकी उन गुनाहों को क्या करेगी? खा जाए। फिर जन्नत की गारंटी है। उन सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की गारंटी चाहिए, बेशक ये बीमारी खत्म ना। बात आ रही है समझ? अब उस खातून को डिप्रेशन क्या हो गई, यानी जो सहाबियां थी उनको डिप्रेशन खत्म, इस बीमारी को गुजारा करना, इसी में गुजारा करना है, इसी में गुजारा। और जब इंसान सब्र की ठान लेता है तो कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, थपकियां मिलती रहती हैं, अल्लाह भी उसका हाथ थामते हैं। जैसे कुरान में आता है वरबतना अला क़ल्बिहा लौला लौला अर्रबतना, क्या है, इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। हजरत मूसा की माँ ने जब अपने बच्चे को, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं, अपने बच्चे को संदूक में डाला ना अल्लाह के हुक्म पे, तो कुरान कह रहा है मूसा की माँ का दिल सब्र से क्या हो गया? खाली। लेकिन अल्लाह का हुक्म था इसको संदूक में डालो। अब माँ कैसे डाले भाई अपने हाथ से, और वो भी दरिया के हवाले। और कुरान कह रहा है वो संदूक गया कहां? फिरौन के घर में। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इत्तला दे दी उनकी बेटी ने, वो तो फिरौन ने उठा लिया। कुरान कह रहा है क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ हो रहा है, कुरान कह रहा है हमने मूसा के माँ का दिल को थाम लिया, रस्सियों से बांध दिया, जो लफ्जी तर्जमा होगा, बांध दिया कि ये बेसब्री ना हो जाए। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। कुरान कहता है मूसा की माँ ऐसी बेसब्री हुई कि करीब था कि जाके फिरौन को बता देती कि मेरा बच्चा है, मुझे दे वापस, जज्बात में आ जाती। लेकिन कुरान कह रहा है हमने मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। क्यों? अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ना। तो कुछ मूसा की माँ ने किया, जो नहीं हो पा रहा था वो किसने कर दिया? अल्लाह ने। तो आप मुश्किलात में जब सब्र की कोशिश करोगे, जितनी कोशिश आप कर सकते हो करो, बाकी कौन हिम्मत दे देगा? अल्लाह। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुश्किलात से बचा। हम सब्र करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नालायक हैं। हम अल्लाह से खुशियां मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ गई, वावेला नहीं करना भाई, यही इसी में बेहतरी है, इसी में फायदा होगा। तो मैंने उस खातून से कहा कि अल्लाह कहता है कि इस टेंशन में सब्र करो तो क्या होगा? अल्लाह राजी हो जाए, इसका बहुत अजर देगा। मैंने कहा आप कल बूढ़ी हो के आपने मर जाना है, अगर आपके 3 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद पैदा होते हैं भाई, तो क्या मरने के बाद ये कब्र में साथ जाएंगे? कब्र में बच्चा नहीं जाएगा। माजूर बच्चों पे जो आपने सब्र किया, ये सब्र कहां जाएगा? कब्र में साथ जाएगा। सेहतमंद बच्चे हों, सब्र का मौका नहीं मिल रहा, तो बच्चे थोड़ी जाएंगे कब्र में साथ। लेकिन माजूर बच्चे हों, आपने सब्र किया, तो वो सब्र कब्र में आपके साथ जाएगा। तो फिर उन्होंने एक और सवाल किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو، معاذ اللہ نحوست ہے، تمہارے اندر کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا، بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا. دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے، اس کو نہ سنیں. ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اپنا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا وہ. لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا، جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے، ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نا نا نا، ہم اس سے خوش نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے. اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی، نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی، اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے، اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا. صحیح ہے نا؟ عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا. یہ خوشی کی دلیل نہیں. اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے. پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں، جو نہ ایوب خان کر سکا اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا. 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے. بہرحال تو بھائی یہ آزمائش ہے، صبر کرنا ہے. تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے. اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو. دماغی بیماری ہے بھائی، گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی. بچھڑا ہوئے محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا. ہلکا ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی جہاں وہ چاہ رہا تھا، وہ بھاگ گئی، ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا. وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا، اس کے بعد پھر یاد آئے گی. گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا؟ گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا؟ گولی کو تھوڑی پتا ہے. وہ ٹینشن کی گولی تو سلا دے گی، تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی، اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ. پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا، ٹیکا لگا کے. ڈاکٹر بیچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپشن ہے، میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. یہی ہے، یہ حل نہیں ہے. دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو. پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں. وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو، گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا، یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے. اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ، وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں. یا اس کے ابا مان جائیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے بھائی، دنیا مسافر خانہ ہے گئی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے. بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جو ان کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا، وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو. لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے. اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب فینش. ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آخرت ہے بھائی. اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے، موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم ہے. فرمایا نہیں 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 نہیں، دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے. دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم. صحابی موت کے وقت غم زدہ ہے کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے، اب تو جنت ہے. وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں. کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا، بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا. اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. افطاری میں جب آپ شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے، تو کم گرمیاں ہو گئی. بچپن میں جو چھوٹے تھے نا اس کو گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید. اب تو اے سی آ گئے گھروں میں، سہولتیں ہو گئی. اس وقت بہت کم ہوتی تھی. ہم تو چھوٹے بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیے تھے. ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو نا شدید پیاس سے ڈھال ہوتے تھے. 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں. تھڑے نہیں ہوتے، پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک تھڑا تھا، 2-4 درخت تھے. وہاں تھڑے پہ سارے روزے دار آ کے لیٹے. کوئی یوں پڑا ہوا ہے، کوئی یوں پڑا.
ہماری مسجد کے امام صاحب آ کے لیٹ جاتے تھے, لڑکوں سے بولتے جا بھائی ٹھنڈا پانی لے کر آ میرے سر پہ ڈال. تو لڑکے مسجد کے امام کی خدمت کر رہے تھے, ان کے سروں پہ ٹھنڈے پانی کچھ جو بچ گیا وہ اپنے اوپر تولیے گیلے کر کے. اتنی پیاس لگتی تھی. پیدل, اسکول بھی ہمارا بہت دور تھا, پیدل جا رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں. اب پڑھے میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی کہ یار یہ آخرت پہ صرف زبان سے یقین نہیں رکھتے, اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مان. پھر ہم نہانے جاتے تھے نا, ہمیں اندازہ ہوتا کتنا ٹھنڈا پانی اوپر گرتا تھا, ایک قطرہ حلق میں نہیں نگل رہے. حالانکہ اب نگل لیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن نہیں بھائی, بتایا بتا ابا نے اماں نے بھائی بہت لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, میرا خیال ہے ٹھیک کام ہے. اور میں پہلے بتا دوں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری عیوب بھی ہوں گے یقیناً, تو وہ میں نہیں بتاؤں گا اور بتانے بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے ولی اللہ ہے, جیسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھے ہوں.